Assalamu alaikum, dear students of 8th class. Hope you all will be fine, and I pray to Allah that who will protect us from this natural disaster of COVID-19. Dear students, in our last class, we have discussed how East India Company have expanded their rule over the countryside areas or the other areas of the subcontinent. And today we are going to discuss the policy of paramountcy. Policy of paramountcy. پہلے ہم جانیں گے کہ پیرامونٹسی جو ہے یہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے. دا پیرامونٹسی مینز سپرمیسی، پیراماؤنٹ اور سپریم. پیرامونٹسی جو ہے اس کے مینز ہے پیراماؤنٹ، سپریم، یعنی کسی کی اتھارٹی، کسی کا پاور، کسی کا رول، اس کو پیراماؤنٹ ماننا، اس کو سپریم ماننا، اس کو سپریم قرار دینا، اپنی سپرمیسی دکھانا، اپنے آپ کو سپریم کہنا، اس کو پیراماؤنٹسی کہتے ہیں. As we learn about the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. کیونکہ ہم نے پڑھا کہ کیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک ایسی اگریسو پالیسیاں بنائی تاکہ وہ اپنے ٹیریٹوریل ایکسپینشن کو بڑھا سکے، یعنی اپنی زمین پر زیادہ سے زیادہ قبضہ کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ زمین کو اپنے حد اختیار میں لانے کے لیے انہوں نے بہت ساری ایسی پالیسیاں بنانی جو لوگوں کے خلاف ہوئی. After that, under Lord Hastings, Governor General 1813 to 1823, a new policy of paramountcy was initiated. اس کے بعد لارڈ ہیسٹنگز جو ہے، جو گورنر جنرل آف انڈیا تھے اس وقت 1813 میں، اور 1813 سے لے کر 1823 تک اس نے ایک نئی پالیسی انیشیٹ کی. اس نے ایک ایسی نئی پالیسی لائی جس کا نام تھا پیراماؤنٹسی، جس کو میں نے آپ کو کہا کہ پیراماؤنٹسی مینز سپرمیسی، یعنی انہوں نے اب اپنی سپرمیسی دکھائی، یعنی انہوں نے اپنے رول کو سپریم بنایا. اب انہوں نے یہ دکھانا شروع کیا کہ اب ہم یہاں سپریم رولرز ہیں، ہم سے بڑھ کر اب کوئی نہیں ہے. کیونکہ آگے ہم اور بھی اس کے بارے میں کچھ جانیں گے. ان دس ٹائپ آف پالیسی اب دیکھیں گے ہم یہ پالیسی ہے کیا، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوا، اب اس کو کیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور اس پالیسی کے مطابق ان برٹشرز نے یہاں پر کیا کیا. The company claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than that of Indian state. جیسا کہ میں نے کہا کہ جو کمپنی ہے انہوں نے اب کلیم کیا کہ اب ان کی اتھارٹی جو ہے وہ سپریم ہے، ان کی اتھارٹی سے بڑھ کر یہاں پر اب کوئی نہیں ہے. یہاں پر جو بھی لوکل نوابز ہے یا جو بھی یہاں پر چھوٹے چھوٹے جو کنگڈمز ہے، انڈین اسٹیٹس کے چھوٹے چھوٹے ریجنل کنگڈمز ہے، اب ان کے جو سلطانز ہے یا نوابز ہے وہ اب ہم سے بڑے نہیں ہیں، اب ان کو ہمارے انڈر کام کرنا ہوگا، یعنی وی آر دا سپریم دین دوز نوابز اور سلطانز. In order to protect its interests, it was justified in annexing and threatening to capture any Indian state. اس پالیسی کے مادھیم سے اب جو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، انہوں نے اب اپنے انٹرسٹس کو بڑھانے کے لیے، اپنے انٹرسٹس کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے یہ جسٹیفائی کیا، انہوں نے یہ مان لیا کہ دوسری جو کنگڈمز ہیں، انڈین کنگڈمز جو ہے، ان کو ڈرانا اور کیپچر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یعنی برٹشرز کے لیے اب باقی جو چھوٹے چھوٹے کنگڈم ہے ان کو زبردستی اپنے حد اختیار میں لانا ان کے لیے اب ضروری بن گیا ہے. بٹ دس پروسیس ڈڈ ناٹ گو انچیلنجڈ. لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں جب بھی کوئی پالیسی بنتی ہیں اس میں پازیٹیو فیکٹس بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو فیکٹس بھی ہوتے ہیں. اسی طرح سے اس پالیسی میں بھی برٹشرز کے لیے سب کچھ پازیٹیو ہی تھا، لیکن جو یہاں کے لوگ تھے، یہاں کے نوابز تھے، چھوٹے کنگڈمز تھے، ریجنل کنگڈمز تھے، ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں تھی. تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ اب اس جو یہ پالیسی پیراماؤنٹسی پالیسی آئی، اس کو بھی یہاں چیلنج کا سامنا کرنا پڑا. وین دا برٹش tried to capture the small state of Kittur in Karnataka today. جب برٹشرز نے اس پالیسی کے مادھیم سے ایک چھوٹی سی اسٹیٹ یہاں پر ایک تھی کتور، جس کو ہم اس وقت کرناٹک کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پر انہوں نے کوشش کی اس کو کیپچر کرنے کی یا اس
کو انیکزر کرنے کی، اپنے انڈر میں لانے کی، اپنے حد اختیار میں لانے کی، تو وہاں پر ان کو چیلنج ہوا، وہاں پر ان کو ایک اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا، اور اپوزیشن کس نے کی؟ اس کا نام تھا رانی چھناما۔ رانی چھناما جو تھی اس نے آرمز اٹھائے اور ان کے خلاف اینٹی برٹش ریزسٹنٹ موومنٹ سٹارٹ کیا، یعنی برٹشرز کے خلاف اپوزیشن اس نے کی، لیکن بٹ شی واز اریسٹڈ ان 1824، لیکن بدقسمتی سے اس کو 1824 میں اریسٹ کیا گیا، پکڑا گیا، اور اینڈ ڈائڈ ان پریزن ان 1829، اور اس کے بعد اس کے دوسرے سال میں اور 1829 میں اس کے 5 سال بعد وہ جیل میں ہی مر گئی، وہ جیل میں ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ لیکن ریانا جو ایک بندہ تھا، ریانا ایک چوکیدار اس کا جس کا نام ریانا تھا، اس نے ہو واز اے پور چوکیدار آف سنگولی ان کتور میں ایک جگہ سنگولی تھی، وہ ایک چوکیدار تھا، ہی کیریڈ آن دا ریزسٹنس، اس نے اس ریزسٹنس کو کنٹینیو کیا، یعنی اس نے بغاوت کو جاری رکھا۔ ود پاپولر سپورٹ ہی ڈسٹرائڈ منی برٹش کیمپس اینڈ ریکارڈز، اس کو لوگوں کا ساتھ ملا، اس کو لوگوں کا سپورٹ ملا، جس سے اس نے بہت سارے برٹشرز کے کیمپس تباہ کیے اور ان کے ریکارڈز برباد کیے اور ان کے ریکارڈز کو تباہ کیا۔ بٹ ہی آلسو واز کاٹ اینڈ ہینگڈ بائی دا برٹش ان 1839، لیکن بدقسمتی سے اس کو بھی پکڑا گیا اور اس کو پھانسی دی گئی 1830 میں۔ تو بچوں، آج کے اس کلاس میں ہم نے سیکھا کہ کیسے برٹشرز نے ایک نئی پالیسی اختیار کی جس کا نام تھا پیرامونٹسی، اور کس نے اختیار کی؟ ہو انیشیٹڈ دا پالیسی آف پیرامونٹسی؟ اس کا جواب ہے لارڈ ہیسٹنگز، ہو واز ایٹ دیٹ ٹائم دا گورنر جنرل آف انڈیا 1813 to 1824. And who opposed the policy of paramountcy? Rani Channamma of Kittur, who was died in prison in 1829. Who died in prison in 1829. 1829 میں وہ جیل میں ہی چل بسی۔ تو بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے۔